بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نشاط احمد آپ سے مخاطب ہوں بطور اردو لیکچرر. آج کا ہمارا ٹاپک مومن خان مومن ہے. فرسٹ ایئر اردو کی جو نصابی جو سلسلہ ہے اس میں جو حصہ غزل ہے اس میں جو غزل شاعر مومن خان مومن بھی شامل ہیں. مومن خان مومن اپنا جو ان کا نام تھا وہ اصل نام جو ان کا تھا وہ مومن خان تھا اور مومن تخلص استعمال کرتے تھے. 1800 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے. ان کی شاعری کی اگر ہم بات کریں تو وہ اردو جو کلاسیکی شاعری ہے ان میں جو چند بڑے شعراء کرام ہیں ان میں سے ایک نام مومن خان مومن کا بھی ہے. استاد ابراہیم ذوق اور مرزا غالب جیسے بڑے استاد شاعروں میں بلکہ ان کے ہوتے ہوئے دیکھ لیں کہ نام پیدا کرنا جو ہے شاعری میں ایک نام پیدا کرنا وہ ایک بہت بڑی بات ہے. تو انہی میں سے ایک نام جو ہے وہ مومن خان مومن کا ہے. ان کے دور میں ہوتے ہوئے بھی شاعری میں ایک الگ منفرد ایک پہچان بنائی. دیکھیے شاعر تو ہیں ہی مومن خان مومن، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں طب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، موسیقی سے بھی شغف تھا، ماہر نجوم بھی تھے اور ریاضی سے بھی لگاؤ رکھتے تھے. ان کی شاعری کی بات کریں تو ان کی شاعری میں جدت ہے اور ان کی غزلوں میں عشق اور حسن کی بڑی رنگین کہہ لیں کہ کیفیات کی ترجمانی ہے. وہ حسن پرست تھے، اس لیے حسن و عاشقی پہ بہت ان کے اشعار ملتے ہیں. ان کے ہاں ندرت خیال کے نمونے جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہیں. معاملہ بدی کی مثالیں بھی موجود ہیں مگر ان میں ایک جو ہے وہ پاکیزگی ہے. تو ان کی غزل جو آپ کے نصاب میں شامل ہے، غزل نمبر 2 دیکھتے ہیں جی کہ ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، پر کیا کریں ہو گئے ناچار جی سے ہم. ٹھانی تھی، ارادہ کر لیا تھا. کسی سے مراد کیا ہے؟ محبوب ہے. ہم عاشق مراد ہے. ناچار بے بس ہو جانا، جی سے دل سے. مفہوم ہے جی کہ اے محبوب ہم نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب کبھی تم سے نہ ملیں گے، مگر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنا ارادہ ترک کرنا پڑا. تشریح کرتے ہیں اس شعر کی. اس غزل کا ایک واقعاتی پس منظر بھی ہے. اس سے اگر ہم آپ کو واقف کر دیں تو اس غزل کو سمجھنے کے لیے، ان اشعار کو سمجھنے کے لیے اور بھی زیادہ آپ کو جو ہے وہ سہولت ہو جائے گی. تو ہم دیکھتے ہیں جی کہ اس میں دیکھیے گا کہ مومن خان مومن حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی اور ان کے خاندان کے عقیدت مند تھے اور سید احمد شہید کو اپنا مرشد سمجھتے تھے. ان کے دوست فضل حق خیر آبادی وہ بھی شاعر تھے. تو ان کے ایک روز جو ہے وہ بیٹھے تھے، بحث چھڑ گئی تو فضل حق خیر آبادی نے سید احمد شہید کے بارے میں کچھ ایسی بات کہہ دی جو مومن خان مومن کو سخت ناگوار گزری اور ناراض ہو کر اٹھ کر چلے گئے، بول چال ختم کر دیا. یہ غزل جو ہے اسی قطع تعلق کے احساسات پر مشتمل ہے. بعد میں ان کی صلح ہو گئی تھی اور تعلقات جو تھے وہ معمول پر آ گئے تھے. یہ اسی وجہ سے یہ غزل جب لکھی گئی ہے. مومن خان اپنے دوست فضل حق خیر آبادی سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے دل میں پختہ عزم کر لیا تھا کہ اب آپ سے کبھی نہیں ملوں گا، لیکن کیا کہوں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آپ سے پھر تعلقات استوار کرنا پڑے. اور وہ جو راہ و رسم
بحالی جو ہے اس کو دوبارہ لانا پڑا، اور کہتے ہیں کہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر مجھے ایسا کرنا پڑا کہ تم میرے دوست، بڑے درینہ دوست ہو، پرانے دوست ہو۔ اگر یہاں پر ہم واقعاتی پس منظر سے ہٹ کے اگر ہم بات کریں تو عشق و عاشقی کے روایتی انداز میں سمجھنے کی جو کوشش کی جائے تو عاشق اپنے محبوب کے رویے سے بددل ہو کر ترک تعلق کا ارادہ کر لیتا ہے، لیکن پھر دل کے ہاتھوں جو ہے وہ مجبور ہو کر اپنے سارے ارادے ترک کر دیتا ہے اور دوبارہ اسی کے در پہ آ جاتا ہے اس سے ملاقات کا جو ہے وہ کرنے کے لیے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں اس شعر کی کہ یہاں پہ ایک روایتی انداز کے ساتھ جو شاعری جو یہاں پہ کی گئی ہے، ایک انداز اپنایا گیا ہے، تو دیکھیے گا کہ یہاں پہ اس شعر میں جو اہم بات وہ یہ ہے، معاملہ بندی کی خوبصورت یہ شعر جو ہے وہ ایک شکل ہے اس کی۔ اردو غزل کا روایتی جو محبوب ہے، اگر اس سے ہٹ کے ہم بات کریں تو اردو غزل کا جو روایتی محبوب ہے وہ بڑا ظالم ہے، جفا کش ہے، رقیبوں سے جو ہے وہ ملنا اور عاشق صادق سے گریز کرنا اس کی فطرت ہے۔ تو اس صورتحال میں عاشق نے بھی اپنا ایک دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اب محبوب سے نہیں ملے گا، کہ اس کی یہ بے رخی جو ہے وہ اسے اب برداشت نہیں ہوتی، وہ بھی اس سے اب جو ہے ملاقات نہیں کرے گا، اس سے کبھی بھی یہ نہیں ملے گا۔ تو محبت کا یہ معاملہ جو ہے وہ کچھ ایسا ہی ہے کہ انسان کو اپنے دل پر اختیار نہیں ہوتا، انسان لا قسمیں اٹھائے کھائے پھر بھی وہ ساری قسمیں، وہ ارادے، وہ جو اب دل میں تہیہ کیے ہوئے وعدے جو ہیں، اپنے آپ سے عہد باندھے ہوئے جو ہوتے ہیں، وہ سارے ترک کرنا پڑتے ہیں۔ اس لیے وہ دوبارہ پھر محبوب کے دروازے پہ جا پہنچتا ہے، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر محبوب کے در پر پہنچ جاتا ہے۔ تو مومن بھی اسی کیفیت کو یہاں پہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں سے دلی تعلق ہوتا ہے، اگر ان میں سے کسی کے ساتھ اختلاف ہو جائے اور بات ناراضی تک پہنچ جائے، یہ کیفیت کوئی زیادہ دیر نہیں رہتی، بالآخر پرانے تعلقات عارضی رنجش پر حاوی ہو جاتے ہیں اور جذبات میں آ کر کھائی گئی ترک تعلق یا ترک الفت کی جو قسمیں ہوتی ہیں وہ ساری دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ خطیل شفاعی صاحب کہتے ہیں جی کہ ترک الفت کی قسم بھی کوئی ہوتی ہے قسم، تو کبھی یاد تو کر بھولنے والے مجھ کو۔ تو ایک اور یہاں پہ ایک حوالے کا شعر دیکھتے ہیں جی کہ جہاں تک انہیں ہم بھلا رہے ہیں وہ کچھ اور بھی یاد آ رہے ہیں۔ ایک اور شعر دیکھیے، فیصلہ تم کو بھول جانے کا ایک نیا خواب ہے دیوانے کا۔ اور ایک اور مجھے شعر ابھی اس وقت یاد آ رہا ہے آرزو لکھنوی صاحب کا کہ اٹھنا تیری چوکھٹ سے پھر سوچ کے یہ رکنا، اٹھنا تیری چوکھٹ سے پھر سوچ کے یہ رکنا، جائیں تو کدھر جائیں پچھتا کے پھر آنا ہے۔ شعر نمبر 2 دیکھتے ہیں جی، ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم، منہ دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے کسی سے ہم۔ ہنستے مسکراتے کسی کو مراد محبوب ہے، کسی دوسرا جو کسی ہے اس سے مراد رقیب ہے۔ منہ دیکھ دیکھ رونا، پریشان ہو کر رونا، بے کسی سے مجبور ہو کر، مجبوری میں لاچار ہو کر۔ مفہوم دیکھیے گا کہ جب ہم اپنے محبوب کو رقیب کے ساتھ مسکراتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہمیں یہ منظر بہت تکلیف دیتا ہے اور ہم رونے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تشریح میں دیکھیے گا، ایک تو بتاتے چلیں کہ یہ شعر جو ہے مطلع ثانی یا حسن مطلع اس کو کہیں گے۔ شاعر نے یہاں پہ لفظ جو ہے کسی، اس پہ زیادہ توجہ دی ہے۔ یہ شعر جو ہے وہ، اس شعر میں کسی جو لفظ ہے اس کو زیادہ کہہ لیں کہ بغور اس پہ جو اگر ہم اس پہ دیکھیں گے، اس پہ غور کریں گے تو ہی یہ شعر جو ہے وہ زیادہ سمجھ آ جائے گا کہ کسی لفظ جو ہے اس پہ زیادہ فوکس کرنا ہے۔ دیکھیں جی کہ جو پہلا کسی ہے، پہلے کسی سے مراد کیا ہے؟ محبوب ہے، دوسرا کسی جو ہے وہ رقیب ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں اس کے 2 پہلو ہم نکالیں گے۔ ایک تو ہم نے کہا پہلا جو کسی یا کسی کو کسی سے، پہلا کسی سے مراد کیا ہے؟ محبوب ہے،
اور جو دوسرا کسی ہے وہ رقیب ہے۔ شاعر یہاں پہ کہتا ہے کہ جب ہم اپنے محبوب کو رقیب کی بزم میں، رقیب کی محفل میں، رقیب کے ساتھ مسکراتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ سرگوشیاں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، جب ہم اس کو جو ہے مسکراتے ہوئے ہنس ہنس کے باتیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میرا جو دل ہے وہ کہہ لیں کہ کڑنے لگ جاتا ہے، میں برداشت نہیں کر پاتا، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ میرا دل جو ہے وہ رونے پر مجبور ہو جاتا ہے، یہ منظر مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ کس بے کسی سے، کتنے مجبور ہو کر، ناچار ہو کر ہم جو ہے وہ رونے لگ جاتے ہیں۔ رقیب اور اپنے محبوب کی جو باتیں ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی تنہائی اور بے چارگی کا شدت سے احساس ہونے لگتا ہے کہ محبوب کا، کیونکہ جو اس کا محبوب ہے اس کی جو ماضی جو ہے وہ یاد آنے لگتا ہے کہ ہم جو ہے کیسے میں بھی اسی طرح اس کے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا، اور آج اپنے محبوب کو کسی رقیب کے ساتھ دیکھ کر اسے جو ہے وہ بے اختیار رونا پڑا ہے۔ تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے اس کا پہلو۔ دوسرا پہلو اگر ہم دیکھیں، کسی کو کسی سے، کوئی دو، کسی اور دوسرا کسی، دو کون ہیں؟ دو ایسے لوگ ہیں جو آپس میں جو ہے وہ محبت کرتے ہیں، دو جو ہے وہ، لیکن شاعر ان کو جانتا نہیں ہے، لیکن اجنبی دو لوگ ہیں لیکن آپس میں محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ آپس میں جو محبت کرتے ہیں لوگ ہیں، ان کو شاعر کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں جب وہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے یہاں پہ دوسرا مفہوم یہی ہے کہ جب کوئی دو عاشق جو ہیں، ٹھیک ہے، دو عاشق اور معشوق کہہ لیں، باہم مسکراتے اور ہنستے میں ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا محبوب جو ہے وہ یاد آ جاتا ہے، اور میری آنکھیں بے اختیار ہونے لگتی ہیں کہ میرا محبوب اور میں بھی دونوں ایسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں کیا کرتے تھے، ہم جو ہے وہ پیار بھرے لہجے میں بات کیا کرتے تھے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کتنے دن اچھے تھے ہمارے، ہم بھی ایسے ہی روز ملا کرتے تھے۔ تو اس کو اپنا ماضی جو ہے وہ یاد آ جاتا ہے، اور اس دونوں کو دیکھ کے جو ہے وہ رونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ شعر دیکھتے ہیں جی کہ بچھڑ کے تجھ سے دیکھا نہ گیا کسی کا ملاپ، بچھڑ کے تجھ سے دیکھا نہ گیا کسی کا ملاپ، اڑا دیے پرندے شجر پہ بیٹھے ہوئے۔ یا پھر ایک اور دیکھیے کہ گلے آپس میں جب ملتے ہیں دو بچھڑے ہوئے ساتھی، عدم ہم بے سہاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ شعر نمبر 3 دیکھتے ہیں جی کہ ہم سے نہ بولو اسے کیا کہتے ہیں بھلا، ہم سے نہ بولو اسے کیا کہتے ہیں بھلا، انصاف کیجئے پوچھتے ہیں آپ ہی سے ہم سے نہ بولو، یہاں پہ جو بات کرنا چاہ رہا ہے کہ ہم سے نہ بولو، یہ جو اتنی جو لائن ہے یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ محبوب کہہ رہا ہے، ہم سے نہ بولو، ٹھیک ہے۔ اب ہم اور تم جو لفظ یہاں پہ آیا، ہم سے مراد عاشق ہے اور تم سے مراد محبوب ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ انصاف کیجئے، انصاف کر دو۔ مفہوم دیکھیے گا، اے محبوب کیا، ہاں، تم ہم سے نہ بولو، اے محبوب تم خود ہی بتا دو یہ انداز تکلم کیسا ہے۔ بالکل چھوٹا سا مفہوم میں نے لکھ دی یہاں پہ جو آسانی سے یاد بھی ہو سکے کہ تم ہم سے نہ بولو، اے محبوب تم خود ہی بتا دو یہ انداز تکلم کیسا ہے۔ یہ مکالماتی انداز ہے اس شعر میں، دیکھیے گا کہ ہم سے نہ بولو، میں نے ابھی کہا کہ ہم سے نہ بولو، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ محبوب کہہ رہا ہے عاشق کو۔ یہ جو میں نے جو قومیں باہر جو لگے ہوئے، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ محبوب کہہ رہا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں بھلا، انصاف کیجئے پوچھتے ہیں آپ ہی سے ہم۔ بہت خوبصورت انداز، مکالماتی انداز جو اپنایا ہے مومن خان مومن نے، کمال کر دیا ہے۔ یہاں پہ مومن اس شعر میں بگڑے ہوئے ایک جو ہے محبوب کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں، اسے جو ہے وہ منانے کی کوشش جو ہے عاشق کر رہا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس بات کرنے کا مقصد یہی ہے، ان کے دل سے ناراضی دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس شعر میں، کہ جو عاشق جو ہے وہ اس کے دل کی ناراضی کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر جو محبوب ہے اس حد تک ناراض ہے کہ جب بھی جو ہے وہ عاشق بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے انتہائی غصے سے ڈانٹ دیا جاتا ہے۔ محبوب جو ہے اس کو ڈانٹ رہا ہے،
اس شعر میں عاشق اور معشوق کے مابین تعلقات اس وقت انتہائی کشیدہ ہو گئے ہیں جب عاشق جب بھی کوئی معمولی بھی کوئی ایسی بات کر دیتا ہے تو اس کا جو محبوب ہے وہ کہہ لیں کہ اس کا مزاج اتنا اکھڑا ہوا ہے، اتنا کھردرا لہجہ اپنا رہا ہے، اتنا جو ہے وہ عجیب لہجہ اس کا ہے کہ وہ برہم ہو گیا ہے، بڑا خفا ہو گیا ہے، اور محبوب نے اپنا حکم سناتے ہوئے اس کو یہ کہہ دیا ہے ہم سے نہ بولو، کہہ کر منہ دوسری طرف پھیر لیا ہے۔ اس طرح جو ہے وہ بار بار جب وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے عاشق، تو محبوب اسے بار بار جو ہے وہ یہی کہہ کر ٹوک دیتا ہے کہ ہم سے نہ بولو تم، بس ہم سے نہ بولو تم، بس ہم سے نہ بولو تم، یہ بار بار تکرار کر رہا ہے۔ تو اپنی وکالت کرتے ہوئے عاشق یہ کہتا ہے کہ دیکھو ہم تمہارے بہت قدر شناس ہیں، ہم تمہارے وفادار ہیں، ذرا سی بھول جو ہے وہ عمر بھر کے تعلقات توڑ سکتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ کیوں ایسا کر رہے ہو، تم خود انصاف کر دو کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ، اگر تمہاری جگہ پہ میں ہوتا، اور اسی طرح وہ کہتا ہے کہ تم میری جگہ ہوتے، میں تیرے ساتھ اس طرح اگر میں انداز تکلم اس طرح میں انداز اپناتا تو تمہارے دل پہ کیا بیتتی، تمہیں جو ہے وہ کتنا صدمہ پہنچتا کہ تم اتنی کیوں میرے ساتھ ایسا جو ہے بے رخی کر رہے ہو۔ تو مومن اپنے محبوب سے یہی پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون سا انصاف ہے جو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ایسا کر رہے ہو تم، کہ وہ بار بار تم یہی کہنا چاہ رہے ہو کہ جو کہہ لیں کہ جو کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے نہیں بولو گے، مجھ سے کلام نہیں کرو گے، تو تب تک میں تمہیں کیسے جو ہے وہ یہ بتا سکوں گا کہ جو تمہارے دل میں ایک ناراضی کا جو یہ غلط فہمی جو پیدا ہو گئی ہے وہ کیسے میں دور کر پاؤں گا، مجھ سے بولو تو صحیح۔ اس لیے وہ یہاں پہ یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیے گا حوالے کے شعر دیکھتے ہیں جی کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ اور دیکھیے ہر ایک بات پہ کہتے ہو کہ تو کیا ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ یا پھر داغ دہلی صاحب کہتے ہیں جی کہ وفا کریں گے نباہیں گے بات مانیں گے، وفا کریں گے نباہیں گے بات مانیں گے، تمہیں بھی یاد ہے کچھ یہ کلام کس کا تھا۔ تو ایک اور شاعر یہ کہتے ہیں کہ اب میرے پاس سے چپ چاپ گزر جاتے ہو، اب میرے پاس سے چپ چاپ گزر جاتے ہو، تم تو کہتے تھے محبت کو جواں رکھیں گے۔ تو آج کا جو لیکچر ہے اس کا جو حصہ اول ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے، اگلے لیکچر میں اسی غزل کا دوسرا حصہ ہم پیش کریں گے۔ والسلام۔